أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا۔ آیت نمبر 6 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے ہمارے، اور آیت نمبر 6 سے دلائل عقلیہ شروع ہو رہے ہیں۔ دلائل عقلیہ پہلے تو منکرین کے اوپر زجر تھا اور شکوہ تھا کہ منکرین، قیامت کے منکرین، ان کو انکار کی کیا وجہ تھی، وہ میں نے ساری بات ذکر کی تھی۔ یہاں سے عما یتساءلون سے عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اب یہ ایک بالکل نئی بات تھی قیامت کے حوالے سے، اور کفار کے سامنے ایسی کوئی بات تھی بھی نہیں۔ جب ایسی بات نہیں تھی تو اب ان کے سامنے اس نوعیت کی کوئی دلیل ہونا ضروری تھا۔ محض صرف ایک شخص کا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کسی ایک شخص کا یہ کہنا کافی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے کچھ دلائل دیے، اور ان دلائل کے اندر جو مضمون ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے، وہ دیکھیں۔ یہ ہے کہ قیامت کا انکار صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انہونی ہے، یعنی ایسا ہونا لگ بھگ ناممکن سا عمل ہے۔ تو اللہ فرما رہے دیکھو بہت سے کام ناممکن ہیں لیکن وہ ہم نے کیے ہیں، اور ایسے کیے ہیں کہ تم روزانہ دیکھتے ہو۔ یعنی ناممکن، تمہیں قیامت ناممکن لگتی ہے، لیکن جو اللہ دوسری ناممکنات کر رہا ہے وہ اللہ یہ ممکن کو بھی کر دکھا سکتا ہے۔ چنانچہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اور ایک پوری تسلی اور ترتیب سے ہو رہی ہیں۔ ترجمہ سمجھیے، الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا؟ الم، کیا نہیں، نجعل، ہم نے بنایا، الارض، زمین کو، مہادا، مہادا کہتے ہیں بستر کو، بیڈ کو، ٹھیک ہے، تو بیٹھنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، ڈرائنگ روم کو، ٹھیک ہے، ڈرائنگ روم کو کتنا خوبصورت بتایا ہے اللہ رب العزت نے کہ ڈرائنگ روم کے اندر نہ گھر والے رہتے ہیں نہ مہمان ہمیشہ رہتے ہیں، ڈرائنگ روم بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا؟ زمین کو ہم نے بچھونا، دیکھیں ایک ہوتا ہے بیڈ، بیڈ کا ترجمہ غلط ہے بھائی، بیڈ کا ترجمہ نہیں ہوگا، بچھونا، بستر، بستر۔ دیکھیں بستر اور بیڈ میں کیا فرق ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ بستر بچھایا جاتا ہے اور پھر اٹھا کے فولڈ کر دیا جاتا ہے، اور بیڈ اپنی جگہ پر رہتا ہے، ایسا ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے زمین کو بستر کا عنوان دیا، یعنی ہم یہاں پر بطور بچھونا ہے، یعنی بچھونے کے لیے کوئی بندہ اتنی لگزیریس نہیں دیکھتا، معمولی چیز دیکھتا ہے، نارمل چیز دیکھتا ہے، یہ نہیں، اور لیکن بیڈ انسان دیکھتا ہے کہ اچھا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، ایک جگہ رکھا ہونا چاہیے، ہلنا نہیں چاہیے، اس کی پالش ایسی ہونی چاہیے، اس کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے، اس میں یہ سب چیزیں۔ لیکن بستر ایسا ہو بندہ کندھے پہ رکھے اٹھا کے لے جائے، کندھے پہ رکھے۔ اے سی والا کمرہ ہوتا ہے، اے سی والے کمرے کے اندر سب لوگ اپنا بستر بچھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو وہ جو کمرہ ہے وہاں پہ بستر بچھائے جاتے ہیں، اور بیڈ مستقل ایک جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ تو الم نجعل الارض مہادا، زمین کو ہم نے بستر بچھونا بنایا، ٹھیک ہے، ڈرائنگ روم بنایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عارضی قرار گاہ بنایا، زمین کو ہم نے بچھونا بنایا ہے۔ مہادا، بچھونا۔ اب زمین کو صرف بچھونا نہیں بنایا بلکہ اس کو کھیت بھی بنایا ہے، اس کو کھلیان بھی بنایا ہے، اس کو بہت کچھ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، میخیں، کیل، اوتادا، وتد، وتد مطلب کیل، ٹھونکنے والا، یعنی پہاڑوں کو کیل بنایا۔ دیکھیں آج کل کی دنیا میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ پہاڑ کیل، اللہ رب العزت نے جب زمین کو بنایا، ٹھیک ہے،
تو یہ زمین اپنی جگہ سے ہل رہی تھی، شوک کر رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے زمین میں پہاڑوں کو ٹھوک دیا، ٹھیک، پہاڑوں کو ٹھوک دیا، پہاڑوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ پہاڑوں کا سلسلہ بنایا، جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو زمین کہاں پر ہی تھی، ٹھیک ہے۔ اصل میں زمین کا ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی میں نے اس میں ڈائیگرام میں بنایا، اس کو دیکھیں، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، زمین کا یہ حصہ انر کور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے زمین کا یہ آؤٹر کور ہے، ٹھیک ہے، یہ آؤٹر کور ہے اس طرح کا، اور تیسرا حصہ زمین کا یہ مینٹل ہے، مینٹل۔ جب زمین کو بنایا تھا تو اس جگہ پر زمین میں کانپنے کا معاملہ تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو یہاں پر ٹھونک دیا، اور یہ پہاڑوں کو جب ٹھوکا ہے تو یہ مینٹل اپنی جگہ پر آ گئی۔ یہ مینٹل کے کچھ 19 حصے بنتے ہیں پوری زمین کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑوں کے 19 حصے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر ٹھکے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے، تو یہ پہاڑ اس زلزلے کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اور یہ طریقہ کا ہے۔ چنانچہ پانی یہیں پر نکلتا ہے، پانی پوری زمین میں اس ایریے میں پانی ہے، اور پہاڑوں نے اس جگہ کو مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے ایک آرٹیکل ہے، اس آرٹیکل میں جس بندے نے آرٹیکل لکھا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ پہاڑ جو ہے وہ ارتھ کوئک کو کم کرتے ہیں، اور آگے یہ مضمون کا ایک حصہ، پورا مضمون ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے میں ڈو ماؤنٹین اسٹاپ ارتھ کوئکس، تو یہ بھی بتایا ارتھ ماؤنٹین ہیز پروون ٹو بی سلائٹلی ہیلپ فل وین دا، یہ ساری آرٹیکل لکھا ہوا، آرٹیکل کا یہ میں نے ایک جو پیک پوائنٹ ہے یہ نکالا، یہ پیک پوائنٹ ہے یہ نکالا، تو یہ دیکھیں پہاڑ ہے، پہاڑ اوپر سے تو یہ پہاڑ ہے، اور نیچے یہ جاتا 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 ایک کیل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ مینٹل کا حصہ ہے، یعنی انر کور، آؤٹر کور اور مینٹل، جو مینٹل کا حصہ ہے، یہ مینٹل کے حصے کے اندر پہاڑ جو ہے وہ نصب ہیں، اگر یہ یہاں سے ہل جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا۔ تو یہ تو آج ثابت ہو رہا ہے، یعنی آج یہ 19ویں صدی کے بھی بعد ثابت ہو رہا ہے۔ پہاڑوں کی ریسرچ کرنے والے، یعنی میرے ساتھ اعتکاف میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آج سے 3 سال پہلے لاہور سے آئے تھے، اور پتہ نہیں ان کو میرے اندر کیا پسند ہے تو وہ میری مسجد میں اعتکاف بیٹھے، وہ صاحب نے بتایا کہ میرا منرلز کا کام ہے، جو کمپنیاں پانی بناتی ہیں ان کو پتھر سپلائی کرتا ہوں، اس میں سے منرلز نکلتی ہیں، وہ خاص خاص بڑے بڑے پہاڑوں، یعنی یہ عام پانی نہیں ہوتا، عام پانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسا پانی ہوتا ہے جو کہ بہت مہنگا بکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں تو بوٹل 100 روپے کی ملتی ہے، لیکن وہ بوٹل ہی ملتی ہے کوئی 250-300 ڈالرز کی، تو وہ خاص پانی ہوتا ہے، وہ سمندر دریاؤں کی تہوں میں سے، یعنی گہرائیوں میں سے نکالا جاتا ہے، اور پھر اس پانی کے اندر منرلز شامل کی جاتی ہیں اور 85 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک الگ دنیا ہے۔ تو پہاڑوں میں منرلز ہوتی ہیں ہماری، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی 90% دوائیاں ان کا تعلق پہاڑوں سے ہوتا ہے، یعنی ہمیں تو اتنی پتہ ہے کہ سلاجید ہوتی ہے، سلاجید ہوتی ہے، سلاجید کے علاوہ ہر دھات جو ہے اس کا تعلق پہاڑوں سے ہوتا ہے، یعنی سمندر کے اندر جو پہاڑ ہیں اس پہاڑوں سے کے پتھروں کو جو مچھلیاں چاٹتی ہیں، ان چاٹنے سے ان کے جسم میں خاص قسم کی چیزیں بنتی ہیں، جس سے وہ دوائیاں بنتی ہیں، اور 50 قسم کی چیزیں۔ میری سوسائٹی میں ایک صاحب رہتے ہیں جو کہ مجھے بھی بھول گیا، جو جانوروں کی ویلفیئر ہوتی ہے، جانوروں کی ویلفیئر ہے،
ابھی جو سفاری پارک میں ہتھنی لانے کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں انوالو ہیں. تو جانوروں کے حوالے سے تو مچھلیوں کے حوالے سے کہ یہ مچھلیاں جو وہ پتھر کھاتی ہیں اور جو سمندر کے اندر پہاڑ ہیں ان کو چاٹتی ہیں، اور ان چاٹنے سے ان کے منہ میں ایک فلاں کیمیکل بنتا ہے جس سے دوائی بنتی ہے. ایسے ہی زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اوپر اس نوعیت کی بہت سی چیزیں بہرحال ہیں. تو والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخ بنایا، کیل بنایا. ہم، یہ ایسی چیز ہے جو کہ قرآن نے بیان کی ہے. صرف ایک ہی چیز ہے جو کسی غیر مسلم کے سامنے اچھے سے بیان کی جائے تو اس کو مسلمان کیا جا سکتا ہے. وَخَلَقْ آیات کو سمجھ لیں، دلائل عقلیہ کیسے بن رہے ہیں میں بتاتا ہوں اس کو. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو بنایا جوڑا جوڑا. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر جوڑے کے نہیں بن رہی. ہر چیز ایسی ہے جس کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے. پہلے کہتے تھے کہ ایٹم، پہلے یہ کہا جاتا تھا، کیا ہو رہا ہے بھائی، پہلے کہتے تھے ایٹم ایسی چیز ہے جو کہ ایٹم ایسی چیز ہے جو کہ بالکل اکیلا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کا کوئی دوسرا ہمسفر نہیں. ایٹم بالکل اکیلا ہے اور اس کے ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اب پتہ چلا جی نہیں، ایٹم اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر بھی دو چیز ہوتے ہیں، الیکٹران ہوتا ہے، پروٹون ہوتا ہے، اور پھر اس وجہ جی اس میں نیوٹران بھی ہوتا ہے. پھر نیوٹران کا بھی ایک اور چیز نکل آئی. تو وہ خلقناکم ازواجا، ہر چیز کو ہم نے بنایا جوڑا جوڑا. ہر چیز جوڑا جوڑا بنی ہے. پازیٹیو ہے تو نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو نہیں ہے تو نیگیٹو بھی کسی کام کا نہیں ہے. چنانچہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا. موجودہ تہذیب وہ ہمیں اس چیز پر الگ کر رہی ہے کہ عورت اور مرد ایک نہیں ہیں، مد مقابل ہیں. فیمنزم قائم ہو رہا ہے، فیمنزم قائم ہو رہا ہے، اور فیمنزم کے ذریعے سے عورت کو اس کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں کھڑا کر دو، مرد کو عورت کے مقابلے میں کھڑا کر دو. جب عورت مرد آپس کے مد مقابل ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے ان میں اتفاق تو رہے گا نہیں. آج دنیا کے اندر جتنی پڑھی لکھی خواتین ہیں، جتنی پڑھی لکھی خواتین، ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہ بات بٹھائی ضرور جاتی ہے. یہاں پر بھی ہمارے پڑھنے والوں میں جتنی پڑھنے لکھنے والی خواتین ہیں، جس نے کالج اسکول کی شکل دیکھی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات لازمی بتائی جاتی ہے کہ عورت نے ثابت کرنا ہے کہ وہ زیادہ سمجھدار ہے. عورت نے ثابت کرنا ہے، عورت نے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہے. بھی تمہیں ثابت کرنے کی کیا، ایک ماں کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتی ہوں. ایک بہن کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی میری حفاظت کرنا بھائی کی ذمہ داری ہے. لیکن بس یہی عورت جب باہر کے مردوں سے اپنی حفاظت مانگتی ہے تو خوشی محسوس کرتی ہے. عورت کو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عورت مرد کی ضرورت ہے، مرد عورت کی ضرورت ہے. جس طریقے سے عورت مرد کی ضرورت ہے، ایسے ہی مرد بھی عورت کی ضرورت ہوتا ہے. نہیں میں اکیلی زندگی جی لوں گی، اکیلی زندگی جینے کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ مرد کو منع کیا، عورت کو بھی منع کیا. عورت کو حکم دیا نکاح کرو، مرد کو حکم دیا تم بھی نکاح کرو. سب کو حکم دیا، اور بچہ بچی بالغ ہو گئے، نکاح کے قابل ہو گئے، ان کو حکم دیا کہ نکاح کرو، اور پھر مردوں کو حکم دیا کثرت سے نکاح کرو. یہ موضوع چبھتا ہوا ہے لیکن ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ رب العزت نے جوڑا جوڑا بنایا. ٹھیک، جب اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا تو بغیر جوڑے کے رہنے سے نقصان ہی ہوگا. بغیر جوڑے کے رہنے سے نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے. جب بھی کسی بچی کو طلاق ہوتی ہے، جب بھی کسی بچی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، جب بھی کسی صاحب کو طلاق، میں ان سے کہتا ہوں بھائی ایک بات ذہن میں رکھنا، میرا نکاح سے دھیان ہٹ گیا فلاں فلاں، بغیر نکاح کے نہیں رہنا.
سنت ہے بغیر نکاح کے جی میں تو ساری زندگی اب شوہر کی یاد میں گزاروں گی فلاں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بغیر نکاح کے رہنے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک رات بھی ایسی نہ گزرے جو کہ بغیر نکاح کے ہو۔ ہاں، عدت کا احکام الگ ہیں، عدت کے معاملات الگ ہیں، لیکن یہ اسٹیپ آسان نہیں ہے۔ میں کہہ تو رہا ہوں لیکن یہ اسٹیپ بہت مشکل کام ہے۔ کل میرے ایک ساتھی دبئی میں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، کہنے لگے جی میں نے جاب چینج کی، جاب سوئچ کی، اس کے بعد دوسری جاب میں اس میں بھی پرابلمز آ گئے، اب میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، اور اب بزنس سیٹ نہ ہوا تو میرا پھر کیا ہوگا؟ تو میں اس لیے ابھی جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ عمر کتنی ہے جی؟ 32 سال ہو چکی ہے، سوری 34 سال ہو چکی ہے، 34 سال عمر ہو چکی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے بتاؤ بل گیٹس جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے؟ کہنے لگا سیٹل تو پتہ نہیں ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن ان کی بھی ڈیورس ہو گئی ہے۔ ہاں؟ تو یہ لوگ ڈیورس کو پروموٹ کرتے ہیں، شریعت نکاح کو پروموٹ کرتی ہے، شریعت الگ رہنے کو پروموٹ نہیں کرتی۔ البتہ ذہن میں رکھیں، بغیر نکاح کے رہ سکتے ہی نہیں ہیں، یا تو غلط کاری کریں گے یا اپنے سر پہ کسی چیز کا جنون سوار کر لیں گے۔ ڈیپ آن دا لائف جائیں، ان کی زندگی کی گہرائی میں اتریں، تو آپ کو اتنی گندگی نظر آئے گی، اتنی گندگی نظر آئے گی کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دو چار لوگ ایسے ہوں جو کہ مجذوب ٹائپ ہوں، جن کے دماغ ایسے ہوں جو کسی اور چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بغیر نکاح کے زندگی اب نارمیلٹی کی طرف جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ میرا اتنا سفر نہیں ہوا، یہ میری کمزوری ہے، لیکن کمزوری میرے اختیار کی نہیں ہے، لیکن میرا جتنا سفر ہوا ہے اور جن لوگوں کے سفر ہوئے ہیں ان کے سفر نامے میں نے پڑھے ہیں، اور ان کی سفر کی قیودات دیکھی ہیں میں نے۔ مجھے سفر کا الحمدللہ شوق بھی ہے، اور جہاں تک میرے لیے ممکن ہوتا ہے میں سفر کرتا ہوں۔ ابھی صحت ہے، زندگی ہے، تو اس لیے جتنا ممکن ہوتا ہے میں کرتا ہوں کہ سفر میں علم ہوتا ہے آپ کے پاس۔ سفر میں علم صرف مطالعے میں نہیں ہوتا، سفر میں علم ہوتا ہے۔ تو میں اس حساب سے سفر کرتا ہوں جہاں مجھے ممکن ہوتا ہے، اور سفر کے اندر آپ کو بڑی منہ کی کھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جن لوگوں کے اسفار ہوئے ہیں ان کی زندگی کو میں ضرور سنتا ہوں، ان کے پاس بیٹھ کے سنتا ہوں، گھنٹے لگا کے سنتا ہوں، فضول باتیں بھی اس میں سنتا ہوں، بیکار اور گھٹیا قسم کی چیزیں بھی اس میں سنتا ہوں۔ تو مجھے میں ان معاملات کو بہت دیکھتا ہوں۔ ان میں ایک معاملہ ہے نکاح، ظاہر بات ہے شریعت کے ہر پرسپیکٹو کو ہم نے دیکھنا ہے، تو اس میں بھی دیکھا کہ گورا آج کل شادی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ شادی کو کہتے ہیں اولڈ فیشن، اولڈ فیشن ہے، پرانا رواج، پرانا ہو گیا شادی کو، ٹھیک ہے۔ وہ شادی نہیں کرتا، 50 50 سال رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن 50 50 سال میں وہ تقریباً 5 6 بدلی کر چکے ہوتے ہیں۔ 5 6 تو یعنی تقریباً ہر 2 سال کے بعد ایک بدلی ہوتی ہے، ہر 2 سال کے بعد ایک، ہر 2 سال کے بعد ایک، ہر 2 سال اس کو بھی کوئی اور مل جاتا ہے، اس کو بھی کوئی اور مل جاتا ہے، اس کو بھی کوئی اور مل جاتا ہے۔ ہمارے اپنے ساتھی جاننے والے، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون آئیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنا شروع ہو گئی، اور ہم نے کہا پیئنگ گیسٹ ہے، پیئنگ گیسٹ کے ساتھ ابا کو پسند کیا، ابا کو پسند کرنے کے بعد ان سے کہنے لگی کہ جی ہم اب ساتھ رہیں گے فلانا ڈھماکا، اور گھومنے کے لیے وہ کسی جگہ پر گئیں، اور چھلانگ لگائی لیک کے اندر، اور لیک سے نکل کر دوسرے کنارے، دوسرے کنارے بائے بائے ٹاٹا خدا حافظ، اب ہم جا رہے ہیں، یعنی جو کچھ لینا تھا اس نے لے لیا اور غائب ہو گئی۔ اور جب کسی کو کوئی مل جاتا ہے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، یعنی زندگی کا نظام بہت خراب ہے، انڈیویجولز بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بغیر نکاح کے نہیں رہنا، اپنے بچوں کو بھی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی بھی تربیت کریں کہ بغیر نکاح کے نہیں رہنا، بغیر نکاح کے زندگی صحیح نہیں ہے، بغیر نکاح کی زندگی بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ اور نکاح کے ساتھ، جی نکاح کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں، یہ نہیں ہے۔ نکاح کے بغیر جو مسائل ہوتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ خیر برل، تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا میں نے نکاح کو ہائی لائٹ کیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ ہر چیز کو جوڑا جوڑا کیسے بنایا ہے؟ جوڑا جوڑا ایسے بنایا ہے کہ ہر چیز کا اپوزٹ پیدا کیا، ہر چیز کا ایک
تعلق والا پیدا کیا ہے جو اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، جو اس کی پہچان کرواتا ہے. جیسے وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا کے تحت فقہا نے جو باتیں نکل کی ہیں، دن بنایا ہے تو رات کو بنایا ہے، دن کا جوڑا بنایا ہے. پانی بنایا ہے تو آگ بنائی ہے. ٹھیک ہے. مذکر بنایا ہے تو مؤنث بھی بنایا ہے. زمین بنائی ہے تو آسمان بھی بنایا ہے. مثبت بنایا ہے تو منفی بھی بنایا ہے. ضرب بنایا ہے تو تقسیم بھی بنایا. ٹھیک ہے جی. ایسے عالم بنایا ہے تو جاہل بھی بنایا. ٹھیک. تو یہ سب چیزیں ہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہر چیز اللہ نے جوڑا جوڑا، ہر چیز دوسرے میں فکس ہوتی ہے. ہر چیز یعنی صحت بنائی ہے تو بیماری بھی بنائی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جی میں ہمیشہ صحت مند ہی رہوں، نہیں، بیمار بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے. صحت بنایا تو بیماری، آرام بنایا تو تھکاوٹ بھی بنائی ہے. ٹھیک ہے. نیند بنائی ہے تو بیداری بھی بنائی ہے. ہاں، ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ ہو. ہر چیز اللہ نے جو بنائی ہے وہ جوڑے کے ساتھ بنائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لا الہ الا اللہ. میرا بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا نَوْمَكُمْ تمہاری نیند کو سباتا تھکن دور کرنے کا ذریعہ. سباتا تھکن دور کرنے کا ذریعہ. آپ اپنے آپ کی ذات کے اندر ذرا ڈیفائن کرے کہ نیند کیا ہے. نیند کہاں سے آئی؟ نیند کیسے آتی ہے؟ نیند کس طریقے سے انسان کو راحت دیتی ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے دیتی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ بھی ہم نے اس کو آرام کی چیز بنایا ہے. پانی پیاس کیسے بجھاتا ہے؟ نہیں، ہم نہیں سمجھ، عام آدمی نہیں سمجھ. ہو سکتا ہے کوئی سائنٹسٹ سمجھ جائے، لیکن پانی پیاس کیسے بجھاتا ہے؟ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیاس بجھانے کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. ایسی نیند ایک ایسی چیز ہے آپ سوچ نہیں سکتے. بچوں کو سونا کوئی سکھاتا ہے؟ بچوں کو جاگنا کوئی سکھاتا ہے؟ نہ. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے بنایا لباس. رات کو ہم نے بنایا لباس، پردے کا سبب. لباسا، لباس تو لباس کو کہتے ہیں، پردے کا، اس کا ترجمہ کریں گے پردے کا سبب. آپ ذرا سوچیں اگر اس کائنات میں رات نہ ہوتی تو کیسی بے چینی اور بے سکونی ہوتی. جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں 4 4 مہینے کے بعد رات آتی ہے، تو ان سے پوچھیں ان کی زندگی کیسی ہے. تو وجعلنا اللیل، رات کو ہم نے لباس بنایا ہے. رات کو ہم نے وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے روزی حاصل کرنے کا وقت قرار دیا ہے. وجعلنا، اور ہم نے قرار دیا ہے. یہاں پر بنایا کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہاں قرار دینا. بنایا کا ترجمہ بھی واضح حضرات نے کیا ہے، لیکن قرار دیا ہے ہم نے النہارا، دن کو، معاشا، روزی کمانے کا سبب. چنانچہ برکت والی روزی دن میں ہوتی ہے، رات میں کمائی پسندیدہ نہیں ہے. ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے. میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، 10 برس تک انہوں نے نائٹ وارڈ میں ڈیوٹی کی، یہ رات کے وقت میں انہوں نے ڈیوٹی کی. اور 10 برس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں رات سے دن میں شفٹ ہو رہا ہوں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، دماغ چکرانا شروع ہو چکا ہے میرا، اور مجھے میری بیوی، مجھے میرے بچے، مجھے میرے والد، مجھے میری والدہ نے کہا ہے کہ تم ذہنی بیمار ہو رہے ہو، رات کی ڈیوٹی بند کر دو، دن میں ڈیوٹی کیا کرو، کہ رات کی نیند بہت ضروری ہے. رات کی نیند 2 گھنٹے اور دن کی نیند 4 گھنٹے از ایکول. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رات کی نیند 2 گھنٹے، ٹھیک ہے، اور دن کی نیند 4 گھنٹے برابر ہے. کہ دن کو اللہ نے معاش کے لیے بنایا، رات کو اللہ نے معاش کے لیے نہیں بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا ہے، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، سبعاً 7، یعنی 7 آسمان، شدادہ مضبوط.
7 مضبوط آسمان بنائے. یہاں تک وہ چیزیں تھی جو ہمیں نظر آتی تھیں، اور درمیان میں اللہ نے ایک ایسی بات بتا دی جو ہمیں آدھی نظر آتی ہے، یعنی ایک آسمان تو نظر آتا ہے، اس کے اوپر کے آسمان ہمیں نظر نہیں آتے. اس کی کیا کہانی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا چیزیں ہیں، اس کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہم بتا سکتے ہیں. جو ایک آسمان ہے اس کی بھی تفصیلات ہیں، اور بہت ساری تفصیلات ہیں. ام، جہاں آسمانوں کے حوالے سے تفصیل ہوئی جیسے سورہ مومن میں ہے، تو وہاں انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو. وجعلنا سراج، اب میرا نہ اس کا مطالعہ ہے اتنا زیادہ، نہ میں اس کو دیکھ سکا ہوں. دوسری بات ہے کہ یہ اس وقت موضوع بھی نہیں ہے. وجعلنا سراج وہاجا، وجعلنا اور ہم نے بنایا سراج. سراج کہتے ہیں چراغ کو، وہاج کہتے ہیں دہکتا ہوا. مراد اس سے سورج ہے. ہم نے بنایا دہکتا ہوا چراغ، یعنی ہم نے بنایا سورج کو دہکتا ہوا چراغ. یہ سورج کو ہم نے درمیان میں وہ کر دیں، بریکٹ میں کر دیجیے گا ترجمہ لکھتے وقت. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے اتارا من المعصرات بادلوں سے، ماء پانی، سجاجہ برستا ہوا، موسلا دھار برستا ہوا. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا. ایک ہے نزلنا، ایک ہے نزلہ، اور ایک ہے انزلہ. ایک ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نزلہ کا مطلب ہے ایک بار. یہ میرا جو پین ٹیب ہے تھوڑا سا مجھے تنگ کر رہا ہے. اور ایک ہے انزلہ، انزلہ کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. تو وہ انزلنا، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی موسلا دھار قسم کا، قطرہ قطرہ، قطرے قطرے کے ساتھ اتارا. حضرت عبداللہ کہتا ہے کہ میرا کام فورن میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہماری رات کو ہی ہو سکتا ہے جبکہ میں بہت ایکسپرٹ ہو جاؤں کہ ان کو میری ضرورت ہوتا مجھے رات کو کام کرنا ہے. اس مسئلے کا شکار آج کل کئی آن لائن بزنس. کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں ہے اس کا. کسی نے سوال پوچھا کہ ابھی ہمارا کام رات کے وقت ہے. ٹھیک ہے، رات کے وقت کام کریں، جائز ہے. رات کے وقت کام کرنا ناپسند نہیں ہے، بالکل بھی ناپسند نہیں ہے. خود نہیں ناجائز ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ دن میں کام کیا جائے، کیونکہ دن کو اللہ نے معاش بھئی پراپرٹی کا سارا بزنس رات کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آن لائن بزنسز ہوتے رات کو ہیں، ڈیٹا انٹری کے عام طور پہ بزنس ہوتے ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں، کہ 9 to 5 کام ہو جاتا ہے. 9 to 5 کام ہو جاتا ہے، اور 9 to 5 کام ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کا کام 9 to 5 کے بعد شروع ہوتا ہے. پھر 9 to 5 پورا دن جتنا کام ہوگا اس کی انٹری 5 to 9 ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی انٹری 5 to 9 ہوتی ہے، رات کے وقت میں خاموشی ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے، وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے. لیکن میں بتا وجعلنا، دن میں اصل معیشت دن میں ہے، اصل معیشت دن میں ہے. چنانچہ دنیا کا اکثر حصہ دن کو کام کرتا ہے، رات کو کام نہیں کرتا. یعنی اکراس دا گلوب اگر ہم 3/4 لوگ دن میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بقیہ 1/4 لوگ رات میں کام کرتے ہیں. تو دن کے کام کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. رات کا کام بھی جائز ہے، جائز ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا برکت ہوگی. کام کو ناجائز نہیں کہہ رہا، بس یہ بہت بہتری یہ ہے کہ 2 کام مل رہے ہیں، ایک دن کو مل رہا ہے، ایک رات کو مل رہا ہے، تو دن کا کام کیا جائے، رات کا کام نہ کیا جائے. اگر کام ہی دن رات کا مل رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ملا تو رات کا ہی کام کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وجعلنا قرار اور ہونا، دونوں معنی آپ نے بتایا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں دونوں میں فرق کوئی بھی نہیں ہے، دونوں ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ
مطلب زیادہ واضح ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے جعلہ کا جو لفظ ہے نا، جعلہ، جعلہ کے 45 مطلب ہیں، ٹھیک، اور ہر مطلب اپنے موقع اور محل کے حساب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب موقع اور محل کے حساب سے ہوتا ہے، جیسے ہمارے جعلہ کا، جیسے ہماری، اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ سمجھیں گے گیٹ کا جو لفظ ہے، جو گیٹ کا لفظ ہے، اس کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب صرف لینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہت سے مطلب ہیں، تو اور ہر مطلب اپنے پروپوزیشن کے حساب سے تبدیل ہوتا ہے، اگر ہم اس کو لینا ہی کا ترجمہ کریں گے تو مطلب صحیح ہوگا، لیکن ترجمہ صحیح ہوگا لیکن مطلب صحیح مزیدار بیٹھے گا نہیں، تو ایسے ہی بالکل وہ ایسے بجے گا جیسے کوئی پٹھان اردو بولتا ہے نا، نیا نیا اردو، پٹھان نے اردو نئی نئی سیکھی، تو وہ جیسے بولتا ہے، پنجابی جس طریقے سے اردو بولتے ہیں تو ان میں پنجابی کی جھلک آ رہی ہوتی ہے، تو اگرچہ وہ بہت اچھی بول رہے ہوتے ہیں اور ہم سے کئی مرتبہ زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے فرق کو نہیں پہچان پا رہے ہوتے، لیکن جو پروفیشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے وجعلنا سراج وجعلنا النہار معاشا میں معنی قرار دیا سے زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہو رہا ہے۔ اگر ہم کہیں گے وجعلنا النہار، دن کو ہم نے بنایا روزی کی وجہ سے، روزی کمانے کے لیے، تب بھی ترجمہ صحیح ہے، لیکن قرار دینے کا ترجمہ زیادہ، ہاں، دن کو ہم نے بنایا، اس کا ترجمہ اکابرین نے بھی بنایا سے کیا ہے، اکابرین نے بھی کیا ہے بنایا سے، لیکن قرار دینے سے معنی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ یہ ترجمہ کیا۔ اللہ اکبر وانزلنا، شکر ہے آپ لوگ کچھ بولے ہیں، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا آج ساری کلاس ہو رہی ہے، اور میں بھی کوئی تحریک دے نہیں سکا آپ لوگوں کو زیادہ بولنے کی۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے موسلادھار پانی برسا ہے، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے اگائیں حبا بیج، ونباتا اور درخت اور پودے، ٹھیک ہے، حبن بیج جیسے گندم ہے، جیسے مکئی ہے، ونباتا اور پودے یعنی سبزیاں، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے، حبا کا ترجمہ کریں گے غلہ، اور نباتا کا ترجمہ کریں گے سبزیاں، حالانکہ حبا کا لفظی ترجمہ بیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیج سے مراد غلہ ہے، ٹھیک ہے، حبا کا ترجمہ غلہ، اور نباتا کا ترجمہ سبزیاں۔ اب زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو وجنات الفافا، اور وجنات اور باغات، الفافا گھنے باغات، الفاف گھنے، ٹھیک ہے، وجنات الفافا اور گھنے باغات۔ اللہ اکبر، یہاں تک ہوا دوسرا مضمون۔ دیکھیں یہ ساری باتیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ مائنڈ کو بلینک کر کے سوچیں، بالکل بلینک کر کے سوچیں، تو زمین کیسے بن گئی؟ ٹھیک ہے، زمین کیسے بن گئی؟ ہاں جی، یہ دیکھیں، ذہن کو بلینک کریں، زمین کیسے بن گئی؟ پھر زمین بطور فار ایگزامپل حادثاتی طور پر، تو دوبارہ حادثہ بن کے ختم نہیں ہو سکتی، قیامت۔ والجبال اوتادا، پہاڑ کو اتنا سیٹل کر کے لگایا کیسے بھائی؟ وہ جا کے زمین کی سارے پہاڑ جا کے ایک تہہ میں جا کے فکس ہو رہے ہیں اور زمین کو مضبوط کر رہے ہیں، زلزلے سے روکتے ہیں، کہ زمین کا جو مینٹل کا جو لور مینٹل ہے وہ اپر مینٹل سے بالکل مختلف ہے، لور مینٹل میں تیل ہے اور اپر مینٹل میں پانی ہے، ٹھیک ہے، پوری زمین میں پانی سمایا ہوا ہے، کسی جگہ ریت ہے، کسی جگہ پوٹوہار اور پتھر ہیں، ان سب کو مینج کر کے پہاڑوں کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے کس طریقے سے وہ پہاڑ لگے ہوئے ہیں، تو جب پہاڑ لگ سکتے ہیں تو اتر نہیں سکتے ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، بھی کوئی نظام ہے نا انسان کے پیدا ہونے کا، پورا ایک نظام، وَخَلَقْنَاكُمْ، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، جب ایک ایک چیز کا جوڑا بنا تو اس کا مطلب ہے کہ نظم سے چیز دنیا میں آ رہی ہے۔ بھئی ایسے کیسے ہو گیا کہ پیٹ کے اندر، عورت کے پیٹ کے اندر مرد پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مرغے کے اندر انڈا پیدا ہو رہا ہے،
مرغی پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ مرغا الگ پیدا ہو رہا ہے، بھی کیسے؟ مذکر سانپ پیدا ہو رہا ہے، مؤنث سانپ کیوں بھائی؟ کیسے بھائی؟ ایک ہی ہونا چاہیے نا سارا۔ مذکر گائے پیدا ہو رہی ہے، بیل پیدا ہو رہے ہیں، اونٹ پیدا ہو رہی ہے، اونٹ پیدا ہو رہا ہے، اونٹنی پیدا ہو رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، نیند کیسے آ جاتی ہے بھائی؟ وہ واضح کر سکتے، جو نیند پیدا کر سکتا ہے اڑا بھی سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس بنایا کہ رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، ایک ٹھنڈک آنا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو اللہ معیشت کا ذریعہ بنایا کہ دن کو ساری دنیا معاش کر رہی ہے، رات کو ساری دنیا آرام کر رہی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ پوری دنیا میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا، جانوروں کا، پرندوں کا، انسانوں کا، ساری دنیا کے انسانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ ہم رات کو سویا کریں گے، لیکن سب رات کو سوتے ہیں، سب رات کو سوتے ہیں۔ پرندے بھی رات کو سوتے ہیں، اور جانور بھی رات کو سوتے ہیں، انسان اکثریت رات کو سوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کتنے بھی مصروف ملک میں چلے جائیں، کتنے شدید ترین مصروف ملک میں چلے جائیں، رات کو 2 سے لے کے 4 بجے تک ٹریفک اس کی ڈم ہوگی۔ پاکستان کے کراچی میں چلے جائیں، اسلام آباد میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، حرمین شریفین میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، حالانکہ حرمین شریفین میں تو رات بھی ایک ہے، رات بھی دن ہے اور دن بھی دن ہے جی، رات بھی دن ہے اور دن بھی دن ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر رات 2 بجے، 3 بجے، 1 بجے ٹریفک ڈم ہوتی ہے کہ اکثر لوگ سونے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہو رہا ہے جناب؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر آسمان بنا ہوا ہے نا، یہ ایک نہیں، یہ 7 ہے، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا، سورج دیکھ لو، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، بارشوں کا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ، یہ ساری چیزیں تمہاری عقل کے اوپر وار کر رہی ہیں کہ تمہاری عقل سب کچھ نہیں ہے، تمہاری عقل سب کچھ جب نہیں ہے، جب نہیں ہے تو بس پھر بات ختم، جب عقل سب کچھ نہیں ہے تو پھر بات یہ ہوگی۔ ہمارا سبق مکمل ہوا، کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے، حضرت مجھے کسی بھی حدیث کا علم نہیں، لیکن میں نے اس بیوہ خاتون کی فضیلت سنی ہوئی ہے کہ جو اپنی اولاد پالنے کے لیے محنت کرتی ہے، کیا میں نے غلط؟ جی بالکل صحیح سنا ہے، بالکل صحیح سنا ہے، لیکن اس بیوہ عورت کو نکاح کا تو نہیں منع کیا ہوا، اس بیوہ عورت کو نکاح کرنے کو کوئی منع نہیں کیا، اور اس بیوہ عورت کی فضیلت ہے کہ جو اپنی اولاد کو پالتی ہے، اپنی اولاد اصل میں پورا بیک آف دا مائنڈ حدیث کا سن لیجئے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق ہو جاتی تھی تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی تھی، اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر کہیں اور نکاح کر لیتی تھی، اس کے بچے رولتے رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، اور پھر اس کی تدارک کے لیے یتیم کی پرورش کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی، فضیلت بیان فرمائی کہ یتیم کی یہ فضیلت ہے، یتیم کے چنانچہ لوگ یتیم بچوں کو اپنے پاس لے جاتے تھے اور ان کو پالا کرتے تھے، کیونکہ ان کی ماں کہیں اور چلی جاتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہندوستان، پاکستان، یہاں کی خواتین کے دل و دماغ، دل و مزاج اور ہوتے ہیں، عرب اور دوسرے جگہوں کی جو خواتین ہوتی ہیں، جو کہ بائی بورن وہاں کی ہوتی ہیں، ان کے دل و دماغ اور مزاج اور ہوتے ہیں۔ اس لیے پاکستانی لوگ عام طور پر دوسرے ملکوں میں نکاح نہیں کرتے ہیں تو پاکستان میں ہی کرتے ہیں۔ ہندوستانی لوگ ہندوستان میں، بنگلہ دیشی لوگ بنگلہ دیش میں ہی کرتے ہیں کہ وہاں کی عورتوں میں معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس نوعیت کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، تو اس کی فضیلت جیسے یتیم کو پالنے کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمایا، اسی طریقے سے بیوہ عورت کو بھی اس بات کی فضیلت بتائی کہ تم اگر اپنی اولاد کو پالو گی، اس کے لیے محنت کرو گی، تو اس کے لیے بہت بڑے بڑے درجات ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ درجات نکاح کو مانے نہیں ہیں کہ نکاح کرنے کو منع کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ البتہ کوئی عورت صرف ان بچوں کی تربیت کی وجہ سے نکاح نہ کرے تو اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس سے نکاح کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔
نکاح تو اسلام کا ایک بہت بڑا نظم اور ایک انتظام ہے، جس کی فضیلت و فوقیت اپنی جگہ پر اہم ہے۔ کوئی اور سوال ہو؟ امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ کل ہم بیشتی زیور بھی شروع کریں گے کتاب الحج سے، اور انشاءاللہ اس کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔